جب آپ موقع پر پہنچ جاتے ہیں نا تو آپ اپنی خود ہی بھول جاتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں انسان کو کس طرح بچاؤں. بس یہ ہمارا مشن ہوتا ہے, یہ ہمارا کام ہوتا ہے. تو پھر خوف کی کوئی بات تو نہیں ہوتی. جب اندر سے چیخ رہا ہو کہ مجھے بچا لو, آپ جس طریقے سے بھی اس کو بچانا ضروری ہے. اس کے لیے آپ انٹری کرو گے, ضرور کرو گے. جب ہم نے دیکھا تو ادھر بہت زیادہ لاشیں پڑے ہوئے تھے. ہم نے اس کو ریکور کیا, اس کو آئی وی لائن مینٹین کی, اس کو فرسٹ ایڈ دیا اور اس کو اسپتال شفٹ کیا. اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ بلڈنگ کے نیچے جو آدمی پھنسے ہوئے تھے اس میں زندہ بھی تھے, مردے بھی تھے. ہم نے پہلے زندے کو ریکور کیا, جو ریکور ہو سکتے تھے ہم نے ریکور کی. جس کے پاؤں اٹکے ہوئے تھے, ہاتھ اٹکے ہوئے تھے, اس کو ہم نے آکسیجن بھی دی. پورٹیبل سلنڈر ہمارے ایمبولینس میں موجود ہوتے ہیں. آکسیجن دی اس کو پہلے, اس کو حوصلہ کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ایک آدمی اس کے ساتھ بٹھایا کہ اس کے ساتھ باتیں کرے, اس کو حوصلہ دے کہ تھوڑا صبر کر لے. اور ہوتا ہے جب ہم نے سارے باڈی ریکور کی جو ایکسپوز تھی, تو اس کے بعد بلڈنگ کے نیچے جو لوگ تھے, ہمارے پاس سرچ کیمپ ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک سوراخ بنایا. اس کیمرے سے ہم نے سارے صورتحال کو کیچ اپ کیا. زندہ آدمی بھی تھے, لاش بھی پڑی ہوئی تھی. تو اس کو ریکور کرنے کے لیے ہم نے کنفائنڈ اسپیس بنایا. کنفائنڈ اسپیس کے بعد اس کے بعد ہم نے اس میں انٹری کی تھی. خوف تو تھا, لیکن جب کسی آدمی کو چیخ آہ بےخار سنتے ہو تو اپنی خوف اور اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے. پہلے تو اندھیرا تھا, لیکن ہم نے ٹارچ کو منگوایا, ٹارچ بھی لگایا, اس میں سرچ بھی کیا کہ زندہ کتنے ہیں. جو زندہ تھے اس اسپیس کے درمیان, وہ بیموں کے درمیان, ہم نے وہ پہلے نکالے کنفائنڈ اسپیس میں. اس کے بعد جو پھنسے ہوئے تھے ہم نے اس کو جنریٹر بھی لگایا, اس کے لیے لائٹ کا انتظام کیا. جب وہ ادھر ادھر دیکھے تو خوف محسوس نہ کرے, اور اس کو ایک ایک آدمی اس کے ساتھ بٹھایا. آئی وی لائن بھی مینٹین کی, اس کے ڈرپ بھی لگایا, رنگر اس کو لگایا, ڈائیکلو انجیکشن بھی لگایا, اس کو درد محسوس کم ہو رہا ہو. تو ادھر کنفائنڈ اسپیس میں ہوا کا مسئلہ بہت زیادہ تھا. ہماری ساتھ سانس بھی پھول رہی تھی, لیکن ہم نے کوشش کی اور حالات کو مینٹین کرتے ہوئے کام بھی جاری رکھا اور اپنے آپ کو بھی بچا لیا. وہ تو بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور اس نے یہی بات کی کہ مجھے نکال دے, مجھے زندہ نکال دے. ہم نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو زندہ آپ کو نکالیں, لیکن آپ حوصلہ رکھیں, ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں. اللہ بچانے والے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کو خوف کو مٹانے کے لیے جو آدمی اس کے ساتھ بٹھایا تھا اس کے گھر کی باتیں کرے. آپ نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے, بچے ہے نہیں ہے, ماں باپ ہے, بہن ہے. اس کی توجہ خوف سے ہٹانے کے لیے اس کے لیے باتیں کی کہ اس کی توجہ ہٹ جائے اس سے. وہ آدمی جو تھا اس کو امپوٹیشن اس لیے کی کہ وہ بیم کے درمیان میں تھا. بیم کو درمیان اٹھانا بہت زیادہ مشکل تھا. پھر ہم نے وہ ڈاکٹر آئے تھے RMI کے یا پولیس اسپتال کے ڈاکٹر ہوئے تھے, انہوں نے اس مشورہ کیا اس اسپیس میں, وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے. اس نے اور ہم نے کمبائن مشورہ کیا کہ یہ بیم اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہے, اس لیے پیر کاٹنا اس کے لیے اچھا ہے. پھر ہم نے پیشنٹ سے مشورہ کیا, اس نے کہا کہ پیر کاٹ دو لیکن مجھے نکال دو. پھر اس کے اجازت کے بعد وہ ڈاکٹروں نے ہم اس کے ساتھ تھے, آئی وی لائن مینٹین کی, آکسیجن بھی دیا, اور اس نے اس کا پیر کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کو نکال دیا. 2 بجے گیا تھا, دوپہر کے 2 بجے. رات بھی وہی گزاری. مجھے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ رات کب آئی, کب گزری اور صبح کب ہوئی. لیکن 8 بجے جب آیا تھا تو جب وہ 4 بجے تقریباً وہ زندہ پیشنٹ کو نکال دیا. جب ہماری وائس ڈیوائس ہے اس نے ہم نے سرچ کیا کہ کوئی بھی آدمی زندہ نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم ادھر سے نکلے اور تقریباً 6 بجے تک تھی. 6 بجے ہمیں نکلا ادھر سے. تو میں نے کہا کہ فون تو میرے پاس ہے نہیں, چلو گھر کال کرتے ہیں. جب کال کی تو ماں نے بہت ڈانٹا بھی, کم از کم اطلاع تو دے دے کہ میں ادھر سے گرا ہوا, آپ کا موبائل آف آ رہا تھا. ہم بہت پریشان تھے کہ کیا ہوا ہے. میں تقریباً اتنا تھکا ہوا تھا کہ نہ ہی بیٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا. جب کھڑا ہوتا تھا تو بیٹھ نہیں سکتا, جب بیٹھ جاتا تو پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ادھر گھٹنوں کے بلوں اندر جانا ہوتا ہے, گھٹنوں کے بل پھر آدمی کو کھینچنا یہ بہت فورسیبل ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پاؤں میں یہ مسل ہوتے یہ اتنے سن ہو چکے تھے کہ ہمیں پاؤں محسوس نہیں ہو رہی کہ پاؤں ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. ریسکیو کا یہی مشن ہوتا ہے, لیو فار ادر, دوسروں کے لیے جینا. یہی ہمارا مقصد ہے, یہ ہمارا وردی کا قرض ہے. ہم اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے لیکن دوسروں کی زندگی کو بچاتے ہیں.